آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے. کی جائے کہ حضرت والا تشریف لائے اور آپ تمام سامعین کو اپنے خطاب سے نوازے. حضرت مولانا معلومات صاحب سے کریے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے ہماری زندگی مزیدار گزرے، ہماری زندگی سکون کی گزرے، ہماری زندگی راحت کی گزرے. ہر انسان کو یہ خواہش ہے زندگی مزیدار گزرے، سکون کی گزرے، راحت کی گزرے. ایک ہوتا ہے مزیدار فن، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار لسی، ایک ہوتا ہے مزیدار شربت، ایک ہوتی ہے مزیدار زندگی. مزیدار زندگی. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی صالح عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مومن، مومن ہونا چاہیے، مومن ہو اور پھر مرد ہو چاہے عورت ہو. جو بھی صالح عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے. ہم اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے. اب کوئی آدمی بارات میں باورچی سے کہے بڑا مزیدار کھانا بنانا، ناک نہ کٹنے پائے تو وہ مسالے لکھ کے دے گا، اتنا جائفل، اتنی جاوتری، اتنا لونگ، اتنی فلاں. اب آپ حکمت جھاڑیے، جتنا اس نے بتایا ہے اس کا چولنی لائیے تو مزیدار بنے گی. ڈیر پوچھ رہے ہیں یار وہ تو بولو بھائی. آپ نے اس سے کہا بھائی مزیدار کھانا بنانا، ناک نہ کٹنے پاوے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ ہم تم کو بس لسٹ بنا دیں، چاول کا مسالے لے کے آؤ، وہ سب لے آؤ تو وہ انشاءاللہ بڑا مزیدار کھانا بنے گا. اب وہ اپنی حکمت جھاڑ دی، اپنے چولنی لایا اس میں، تو وہ مزیدار کیا ہوگا؟ تلتل سالن بنے گا. اب ناک کٹے یا جو ہے کان کٹے، جب اس نے حکمت جھاڑی ہے تو ناک کان تو کٹنا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزیدار زندگی بنانے کے لیے کچھ مسالے بنا دیے، لکھ دیے ہیں یہ چیزیں کرو زندگی مزیدار ہو جائے گی. زندگی اب حکمت جھاڑ رہے، اپنی حکمت جھاڑ رہے، پریشان ہے بیوی کہنا نہیں مانتی، لڑکے ہیں لڑکے کہنا نہیں مانتے، پڑوسی بھی مقدمے ٹھوک کے بیٹھا، کھیت کا بٹیا آدھا چرا لیتا ہے، مار بوال پڑے. کیوں؟ اللہ ناراض ہے. وہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی صالح عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، مومن ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے. مزیدار؟ آج تک زندگی مزیدار نہیں ہے. اگر کل سے تم صالح عمل شروع کرو گے تو اللہ جھوٹ نہیں بولتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عمل صالح چالو کرو، زندگی ہم تمہاری مزیدار بنائیں. زندگی مزیدار. لیکن عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ اب یہاں پر بہت سے لوگ بچاؤ گے یہ تو عربی جملہ ہے، عمل صالح عمل صالح. عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ عمل صالح بنتا ہے تین چیزوں سے. عمل صالح بنتا ہے تین چیزوں سے. نمبر ایک، ایمان کی بنیاد پر ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو کتنا عمل کرے وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح ایمان کی بنیاد پر. اور نمبر دو سنت کے موافق ہو. سنت کے موافق ہو. سنت کے سنت کے موافق اگر نہیں تو وہی عمل صالح نہیں. عمل صالح سنت طریقے پر عمل ہو تو. اور تیسری چیز اللہ کی رضا خوشی کے لیے ہو، اخلاص ہو. کیا ہو؟ ایمان کی بنیاد پر بھی ہے، سنت کے مطابق بھی ہے، لیکن اس لیے ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں. لوگ صالح نہیں، عمل صالح نہیں ہوگا. عمل صالح کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. جو عمل کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے. کیا کوئی کہے گا اللہ کے لیے کیا جائے، اس کی ایک مثال دو. ابھی دیتے ہیں مثالوں کا تو بادشاہ ہوں. سنو، ایک آدمی بقرعید میں 20,000 روپے کا بکرا لایا، اور وہ اللہ کے لیے لایا ہے کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے. اس نے چپے اندر باندھا باہر باندھا بھی کوئی جانے نہ پاؤ. اب کسی کو بتایا ہی نہیں کتنے روپے کا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے لایا ہے، بتانے کیا ضرورت. اندر باندھا چپے سے. اور قربانی کے دن قربانی کی، اللہ نے قبول کر لی کہ میرے لیے لایا تھا اور چھپائے رکھا میرے لیے کاٹ. اور ایک صاحب بکرا لائے ہیں، اب پورے محلے پکڑ لائے. دیکھو چل کے بکرا لائے ہیں، ٹھگ تو ناجر ہو. ٹھگنے کے لیے تھوڑا دکھائے رہا 20,000 کا لائے. 20,000 کا لائے. اللہ کے لیے نہیں لایا ہے، جو لوا ہے محلے کے. کس کے لیے لوا؟ حق تو کڑوا ہوتا ہی ہے. حق تو کڑوا ہوتا ہے. دکھا رہے لائی کے 20,000. اب وہ لوگ تذکرہ کر رات پھر بہت بڑھیا ہے. کچھ اللہ میاں کہیں گے قیامت کے دن بکرا جن کو دکھایا تھا انہوں نے دیکھ لیا، ہم تو تمہارے عمل کی دیکھنے کی ضرورت نہیں. جن کے لیے تم لائے تھے انہوں نے دیکھ لیا، اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہاں کوئی ثواب نہیں. یہاں کوئی ایک آدمی لایا ہے 7,000 اپنے چپے سے لایا تو اللہ کے لیے لایا. کس کے لیے لایا؟ محلے والوں کو پکڑ کے نہیں لے جاتے کہ آج بکرے کا گوشت پکایا ہے، دیکھا چل کے کئی بولتی ہے کوکر میں، کیونکہ وہاں دھیان ہی نہیں رہتا. وہ تو اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے پکایا ہے، کیا ضرورت محلے سے. کوئی نہیں کہتا چلو دیکھو آج بکرے کو گوشت لایا، دیکھا چل کے 11 بولتی ہے 22 دنوں کو اوپر چل، کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے پکایا، اپنی بیوی کے لیے پکایا، اپنے بچوں کے لیے پکایا. اس کو کیا ضرورت محلے سے. اور جب آپ نے بکرا خدا کے لیے کاٹا ہے تو آپ کو کیا ضرورت محلے سے. اللہ حسن. خوب یاد رکھنا یہ جملہ. ہم لوگ جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ویسے اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں. جس طرح ہم لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کے خاص بندے اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں. اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں کیونکہ کہیں ہائے ہماری نیکی ضائع نہ ہو، ہماری نیکی کا ثواب نہ چلا. ہماری نیکی کا. ہم جب نئی بستی میں تقریر کرتے تھے تو نئی بستی مسجد بننا شروع ہوئی. ایک صاحب آئے کریں گے 40,000 روپیہ ہمارا لے لو. تو وہاں کے صدر نے کہا نام کیا ہے آپ کا؟ نام بتائیے. کہا نام بتاؤ گے تو نام لکھو گے تو پیسہ نہیں دیں گے. اب وہ سب کی ہوا نکل گئی کیونکہ 40,000 روپئے اس زمانے میں مانے رکھا ہے. کا نام لکھو گے تو پیسہ نہیں دیں گے. پہلے چھٹی کا لالا نہیں سمجھے. جس کے لیے دیا ہے وہ نام جاننا ہے تو اس کا نام ہم کو جانتا ہے ہمارا نام کیا رہا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو لوگ بھی اچھا عمل کر رہے ہیں، صالح عمل کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ، یعنی مومن ہونا ضروری ہے، مرد ہو چاہے عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے. ہم اس کی زندگی کو، تم مزیدار زندگی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے زندگی مزیدار بن جائے، مزیدار زندگی بن جائے. تو مزیدار زندگی کے لیے عمل صالح کرنا پڑے گا، اور عمل صالح جب ہی ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب عمل ہوگا. اور نمبر 2 ایمان کے ساتھ، ایمان تو ماشاءاللہ ہی ہے، نبی کے طریقے پر ہو، اور عمل اللہ کے لیے. کس کے لیے ہو؟ کیا مطلب؟ جب دیکھا مسجد میں کوئی نہیں ہے تو خوب لمبا رکوع نفل میں کیا، خوب لمبا سجدہ کیا، کیونکہ اپنے رب کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور دیکھا بھیڑ بھکڑ زیادہ ہے تو جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا تاکہ کوئی سمجھے نہ کہ بڑے حضرت ہیں. لیکن یہاں الٹا ہے. جب اکیلے میں ہوں گے تو ایسا ٹونٹ ماریں گے جیسے کوا کھا رہا ہو تھی، اور جب کوئی کھڑا ہوگا تو 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو اللہ میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ نے کہا یہ دکھا رہا سب کو کہ ہم بہت بڑے حضرت ہے، بڑا لمبا سجدہ. ایک دن ہم پہنچ گئے لکھنؤ، اور وہاں ایک امام بھیا مغرب کی نماز پڑھ رہا، اور ہم گنت رہے 13 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم کہیا اٹھ ہی نہ رہا. ہم کا مری ہوا کہا یار کہ کہا ہوا ہو کہ اٹھ ہی نہ رہا. اتنی بڑا رکوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لمبا رکوع کرنا ہے تو 3 بجے رات میں تہجد میں کیجیے. اتنا بڑا رکوع کرنا ہے تو اندھیری رات میں، اندھیری رات میں نہ بیوی دیکھیں نہ بچے دیکھیں، پوری رات سجدے میں جاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور آپ نے نیت باندھی اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، ہمیں شبہ ہوا کہیں روح تو نہیں نکل گئی. ہم نے پیچھے کا انگوٹھا ہلایا سجدے میں تو آپ کا جب انگوٹھا ہلایا تو ہمیں اطمینان ہوا آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. نبی کے عاشق اندھیری رات میں لمبے سجدے کرتے ہیں اور دن کے اجالے میں عام آدمیوں کی طرح معلوم دیتے ہیں، عام آدمیوں کی طرح معلوم دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. ان کا ہر کام، اور جب اللہ کے لیے ہوگا تب اخلاص ہوگا. جب اخلاص 10 روپے جب چندہ مسجد میں دیں گے تو اچھی گڑیا ہے کہ بالکل ایسے ڈال پتہ ہی نہیں چلے گا. اور جہاں 500 دینا ہو سکتا ہے 3-4 بار کھڑبڑاؤ ان کو، پورا نوٹ سیدھا کرائیں تاکہ جانے تو مجبور والے 500 دیں. میرے پیارے اور میرے عزیز ساتھی، یہ مین مرد ہیں، یہ ایسے روگ ہیں جس سے آج آپ دینی اعتبار سے تندرست نہیں بن پا رہے ہیں، دینی اعتبار سے تندرست نہیں بن پا رہے ہیں. 10 کی نوٹ چاہے دکھا کے ڈالو لیکن 500 تو ایسا لپیٹ دو پتہ ہی نہ ہو ہی نہ لگے کسی کو. یہ جب کام ہوگا تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا میرے پیارے دوست. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے قل کہیے آپ اے پیغمبر، آپ کہیے لوگوں سے، قل کہیے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری ساری عبادتیں، ومحیا، میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. میں نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہوں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہوں، ساری عبادتیں اپنے رب کے لیے کرتا ہوں. لیکن یہ باتیں پیدا کب ہوں گی؟ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. خوف پر ایک شعر سنائے دے رہے ہیں، ہے تو 1 ارب روپے کا، لیکن تم لوگوں کے پیسے نہیں، اس میں فری دے رہے. کیا ہے شعر؟ خوف خدا ہے دل میں فخر زمین ہو تم، خوف خدا ہے دل میں
तो फखरे ज़मी हो तुम, यानी दुनिया में तुम काबिल फख्र हो कि अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया था कि मेरा खौफ पैदा करो, मेरा डर पैदा करो, मेरे लिए रो, मेरे लिए गिड़गिड़ाओ, मेरे लिए सजदा करो, मेरे लिए रुकू करो, वाकई वो चीज पैदा होगी, वो चीज तो वाकई तुम काबिल फख्र हो। बहुत बढ़िया मकान है ये, तुम काबिल फख्र नहीं हो। बहुत बढ़िया कार है, तुम काबिल फख्र नहीं हो। तुम्हारे लखनऊ में 3 प्लाट है, तुम काबिल फख्र नहीं हो। हम तुमको ऐसे ऐसे मकान दिखाएं, ऐसे ऐसे मकान दिखाएं जो झाड़ू लगाने वालों की 6 मंजिल बने। झाड़ू लगाने वालों के 6 मंजिल बने हैं, जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं नौकर सरकारी, उनके क्या बने हैं? 6 मंजिल। 1 मंजिल की तुम दुनिया बना ली, हमारे घूम सूले नहीं समारे हैं। क्या शेर है? खौफ खुदा है दिल में तो फखरे ज़मी हो तुम, खौफ खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। खौफ खुदा है दिल में तो फखरे ज़मी हो तुम, खौफ खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। मेरे प्यारे अल्लाह का खौफ पैदा करो। जब अल्लाह का खौफ पैदा करोगे तो सजदा भी अल्लाह के लिए करोगे, रुकू भी अल्लाह के लिए करोगे, क्योंकि खौफ पैदा है। कुर्बानी भी अल्लाह के लिए कराओगे, बकरा छुप के लाओगे, छुप के काटोगे, हैं? सब कहीं उड़वाते नहीं घूमेंगे, हैं? हमारे बड़े हजरत बैठे हुए थे, अल्लाह समद 50 हज किए थे। कितने? 50 हज दी। चमकती थी आंखें, दमकता था चेहरा, बुढ़ापे में भी जाने जा था। 50 एक साहब ने पूछा, हजरत आपने कितने हज किए? कहा इससे तुमको क्या दीन का फायदा होगा? हम तुमको अगर बता दें तो इससे क्या तुमको दीन? तुम तो कोई दीनी मसला पूछो, कोई शरीयत की बात पूछो, तुमको बता भी दे हम कितने हज किए, तो इससे तुमको क्या फायदा है? मेरे प्यारे दोस्त और मेरे हदीस साथी, आज पढ़ लेते हैं लेकिन अल्लाह का खौफ पैदा नहीं। अल्लाह का खौफ पढ़ने से नहीं पैदा होगा। अल्लाह का खौफ वालों के पास आने जाने से पैदा होगा। अल्लाह का खौफ पढ़ने से नहीं मिलेगा। बुखारी पढ़ने से अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होगा। तिरमिज़ी शरीफ पढ़ने से अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होगा। अल्लाह का खौफ जिनके सीनों में है, उनके पास रहने से अल्लाह का खौफ पैदा होगा। हर चीज अपनी मंडी में मिला करती है, हर चीज अपनी मंडी में मिला करती है। लोहा मंडी में मिलता है, कपड़ा मंडी में मिलता है, दाल मंडी में मिलती है। खुदा, अहले खुदा के पास जो अहले दिल है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके पास मिलेगा। उनके पास, हाँ, उसी को शायर कहता है। ये फिर शेर 1 अरब रुपए का आ गया। मिलेगा नहीं ढूंढे, मल्हौर तक की तकरीरें सुनिया होगा, मल्हौर तक। जब तुम उतने बड़े हकीम के पास रहे ही नहीं हो तो माजून कहां से फिर भी ले आओ? इधर उधर की कूट लाओ, बात दूसरी, इधर उधर की कूट लाओ तो बात दूसरी, जब तुम उतने बड़े हकीम के पास रहे ही नहीं हो। शेर है, मुस्तनद रास्ते वही माने गए, मुस्तनद रास्ते वही माने गए, जिनसे होके तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रास्ते वही माने गए। आज मेरी दीवाने थे, वो जिस रास्ते से गए हैं वही मुस्तनद रास्ता। बड़े पीर जिस रास्ते से गए हैं वो मुस्तनद रास्ता है। गुलामान अहमद जिन रास्तों से गए हैं, गुलामान अहमद वही मुस्तनद रास्ते हैं। रोज नया रास्ता पढ़ने से बना रहे और जा रहे हैं वहां, कहा दिल्ली, अल्लाह जाने कहां चले जाएंगे। हाईवे बना हुआ, उस पर ले जाइए गाड़ी, हाईवे बनाया है। मुस्तनद रास्ते वही माने गए, जिनसे हो के तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और हमारे हजरत बैठे रहते थे और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीब आवाज निकलती थी इसलिए, अजीब आवाज निकलती थी हर 10 मिनट के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस पर शायर कह रहा है, आह को कुछ निस्बत है उस शाख से, आह को कुछ निस्बत है उस शाख से। आह निकली और पहचाने गए, आह को कुछ निस्बत है उस शाख से। आह निकली और पहचाने गए।
میرے پیارے دوست اور میرے عزیز ساتھی، اللہ کے خاص بندوں کے پاس جب رہو گے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر بریک ہے، بریک۔ کسی گاڑی میں بریک نہ ہو تو خدا جانے کہاں ٹھوک دو گے۔ اللہ کا خوف بریک ہے، بریک۔ وہ جو ہے جہاں فجر میں کا ٹائم ہوا اور نفس نے کہا ارے یار آج طبیعت میں کچھ صحیح نہیں، بخار حرارت ہے یار، سو رہو، تو فوراً بیر لگا تھا اور کہہ رہا ہے یہ جو اٹھ کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات تو میرے محترم دوست اور میرے عزیز ساتھی، کیا ہم نے بتایا کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو کچھ نسبت ہے اس چاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ میرے پیارے دوست اور میرے عزیز ساتھی، خوب یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، اگر صحیح سے عمل صالح کریں گے ہم عمل صالح اگر کریں گے، سنت کے موافق عمل ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، زندگی ضرور مزیدار بنے گی، زندگی ضرور مزیدار بنے گی۔ اور پھر اللہ دوسری جگہ ایک اور بات کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا یعنی منمانی زندگی گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی زندگی کو کڑوا بنا دیں گے، اس کی زندگی کو کڑوا بنا دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز ساتھی، ایک ہوتا ہے مزیدار زندگی اور ایک ہوتی ہے کڑوئی زندگی۔ ایسی زندگی کڑوئی زندگی، تو جب اللہ کی نافرمانی کرے گا انسان اور حد سے آگے بڑھے گا تو اللہ اس کی زندگی کو کڑوا بنا دے گا، ایسا بنا دے گا اور اس کی کڑواہٹ پھر جائے گی نہیں، کڑواہٹ بن نہیں جائے گی۔ خوب یاد رکھنا، حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے اور اللہ سے غافل رہتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا بات کہی، اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے پھر دنیا میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دے، دنیا میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دے، اللہ کا ساتھ چھوٹنے نہ پائے۔ رو کے دعا کیا کرو، اللہ بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم سر سے پیر تک گناہ گار ہیں، اللہ خطائیں معاف فرما، اور ایک سانس کے لیے بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ، ایک سانس کے لیے بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ۔ اگر اللہ نے کسی کا ساتھ چھوڑا تو ذلت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ذلت کے علاوہ کوئی راستہ، یہ دعا کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز ساتھی، اللہ کے خاص بندے کے بعد جب کوئی رہتا ہے، جب کوئی اللہ کے خاص بندے کے پاس رہتا ہے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب، خواجہ عزیز الحسن مجذوب ایس ڈی ایم تھے، کیا تھے؟ ایس ڈی ایم، حکیم الامت سے مرید ہوئے، حکیم الامت سے مرید ہوئے۔ اب کیا شعر پڑھا ہے خواجہ نے، خواجہ نے کیا، ایس ڈی ایم کی عقل تھی ہم تم سے زیادہ، عقل اسی کی ہے جو اللہ سے ڈر رہا ہو، اللہ کا خوف سینے میں لیے گھوم رہا ہو، اسی کی عقل ہے، باقی عقل مند کوئی نہیں۔ باقی عقل مند جس کا سینہ خوف خدا سے بھرا ہوا ہے وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے۔ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، عقل مند ہے، اسی کو ہمارے خواجہ صاحب نے خوب شعر کہا ہے، گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار۔ آج کل برسات میں بلب جلا کے پتنگے کیسے آتے ہیں، موم بتی پر ایسا گرتے ہیں، چراغ پر ایسا گرتے ہیں کہ پر اور پتھر سب جل جائے لیکن گھسے تو کہہ رہے تم ایسا دنیا پر جیتے ہو کہ جہنم پہ گھسے جا رہے ہو۔ گرتا ہے دنیا پہ تو
परवानवार, गो तुझे जलना पड़े अंजाम कार, गो तुझे जलना पड़े अंजाम कार, फिर ये दावा है कि हम हैं होशियार, माशाअल्लाह, ऊपर से दावा है, फिर ये दावा है कि हम हैं होशियार, क्या यही है होशियारों का शियार? क्या होशियारों का यही तरीका रहा है कि पतंगे की तरह जहन्नम में घुस जाए? है? गिरता है तू दुनिया पे परवानवार, तो तुझे जलना पड़े अंजाम कार, फिर ये दावा है कि हम हैं होशियार, क्या यही है होशियारों का शियार? है? नफ्स शैतान लगे हुए हैं अल्लाह से दूर करने के लिए, नफ्स शैतान लगे हुए हैं अल्लाह से दूर करने के लिए। हर इंसान के साथ, हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी, सबके साथ नफ्स शैतान लगे हैं। अब नफ्स शैतान से अगर बचना है तो किसी काबिल वली की सोहबत में जाओ, वही नफ्स शैतान से तुम्हें बचने के नुस्खे बताएगा। नफ्स शैतान हर इंसान के साथ लगा हुआ है, उसी को हमारे ख्वाजा साहब फरमाते हैं, उसी को हमारे ख्वाजा साहब फरमाते हैं। देखो एक बात बताएं, ये जो हम बोल रहे हैं ये हमारे सुनने वालों का कमाल है, हमारे सुनने वालों का कमाल है। जब बच्चा माँ के पिस्तान से दूध खींचने लगता है तो दूध ऑटोमेटिक अपने आप उतरना शुरू होता है। जब सुनने वाले गौर फिक्र करते हैं तो मजमून आसमान से उतरना चाहिए। हम एक मर्तबा सोच के भी नहीं आए थे हमें ये बयान करना है, लेकिन तुम टकटकी बांधे हो और मजमून उतरता चला जा रहा है, मजमून उतरता चला जा रहा है। इसको कहते हैं इल्हामी कैफियत। इस तकरीर को कोई रटा हुआ कभी नहीं पा पाया, कितना रटाई, सवाल ही नहीं। उसको हमारे ख्वाजा साहब फरमाते हैं, नफ्सो शैतान है खंजर दर बगल, नफ्सो शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। नफ्सो शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, देखा न जाए दीनो ईमान में खलल, देखा न जाए दीनो ईमान में खलल, बाजा हाँ बाजा ऐ बदअमल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथी, हमने क्या बताया? अगर मजेदार जिंदगी चाहते हो तो तुमको अमल करना पड़ेगा। और अमल कौन सा अमल? जो सुन्नत के मुवाफिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, इखलास हो, अल्लाह के लिए अमल हो। किसके लिए अमल हो? अल्लाह के लिए अमल हो। एक दिन हमारे पास एक साहब आया, कहने लगे मौलाना साहब हमारे लड़के की शादी है, उसमें आपको चलना है। हमने कहा भाई शादी है तो रसूमात वगैरह होगी तो हम नहीं जाएंगे, तो हम जाते नहीं। हमको खस्सी बकरे का गोश्त अल्लाह जो है बैठे बैठे घर में देता है। आज 54 साल का हो गया हूँ, गोश्त खाते खाते कहीं के चक्कर नहीं लगाना पड़ते, कहीं के चक्कर नहीं लगाना पड़ते, लिहाजा मैं जा नहीं पाऊंगा, और अगर रसूमात होंगी तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कहने लगा मौलाना साहब कुछ रसूमात तो होंगी ही, क्योंकि एक ही लड़का है। तो हमने कहा हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा एक ही खुदा है। आपका एक ही लड़का है, उसमें कुछ ना कुछ होगा जरूर, और मेरा भी एक ही खुदा है। एक दर्जन होते तो काम चल जाता, कि एक नाराज हो जाता, 11 जब भी होती तो हमारी तरफ रहते। एक ही खुदा है, तुमको एक लड़के की परवाह है, हमको एक रब की परवाह, मैं नहीं जाऊंगा। कहेगा मौलाना साहब आपने तो तोप का गोला मार दिया, वो आज तक याद है, आज तक याद है। यानी मतलब इतनी सख्त बात कही है। मेरे प्यारे, सख्ती भी दीन है, सख्ती भी। कोई कहेगा हदीस में है, हदीस में है, जिसने अल्लाह वास्ते दोस्ती की, जिसने अल्लाह वास्ते दोस्ती की वो मना, और अल्लाह ही वास्ते दोस्ती तोड़ी, और अल्लाह ही वास्ते। मैं पूछा करता हूँ, गुजिया वालों, गुजिया वाले हमारे ज्यादा जान पहचान बीमारी गुजिया वाले के पास है। गुजिया वालों, अल्लाह वाले दोस्ती तो बहुत अल्लाह के लिए करते हैं, कोई दिन झगड़ा ना अल्लाह के लिए करे, झगड़ा हो ही नहीं रहा, झगड़ा हो ही नहीं रहा। अल्लाह, अरे दोनों जुट तो है कि अल्लाह वास्ते दोस्ती, अल्लाह वास्ते झगड़ा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही सुल्तान उलौलिया थे भारत के, हिंदुस्तान के सुल्तान उलौलिया थे रशीद अहमद। लोगों ने कहा हजरत
ایک نواب آپ کا مرید ہے, وہ بیاج پر روپیہ بانٹتا ہے, بیاج پر. کون؟ پاگل اللہ پاگل. اور لکھا مکرمی نواب صاحب السلام علیکم, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بیاج پر روپیہ بانٹتے ہیں. اگر بات غلط ہے تو صفائی پیش کریے آ کر, اگر بات صحیح ہے تو کبھی دوبارہ دروازے پر لا, کبھی دوبارہ. یہ ہے من حب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ واسطے دوستی کی اور اللہ واسطے جھگڑا کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان. جہاں دیکھو اللہ واسطے دوستی ہو رہی, یہ جماعتی بھائی ہے اللہ واسطے دوستی, یہ پڑھائی زمانے کا ہے اللہ واسطے دوستی. ہم کا یہ اللہ واسطے لڑائی میں کون دکھائی نہیں ہے, جو کا بالکل ختم ہی ہوا جس حدیث کا تھا, یہ جس ختم ہو گیا کیا. من حب للہ, جس نے اللہ واسطے لوگوں سے دوستی کی, ومن ابغض للہ, اللہ ہی واسطے چائے پینا بند کر, اللہ ہی واسطے چائے پینا. بھائی ابھی تک تو چائے پیتے تھے, ہم نہیں پی لیے تو تم تو شریعت سے باہر ہو گئے, شریعت سے. فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو, اس کا ایمان مکمل. میرے پیارے یہ جملہ یاد رکھنا, یہ جملہ یاد رکھنا, ڈائری میں لکھ لو. جو انسان خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتا ہے, جو انسان خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتا ہے, اللہ تھوڑے دنوں میں اس مخلوق کو بھی اس سے ناراض کرا دیتا ہے. اللہ تھوڑے دنوں میں اس مخلوق کو بھی اس سے. اور جو آدمی مخلوق کو ناراض کر کے اللہ سے خوش کرتا ہے, اللہ کو خوش کرتا ہے, اللہ تھوڑے دنوں میں اس سارے مخلوق کو اس کے پیر پر لا کے ڈال دیتا ہے, اس کے پیر پر لا کے کہ تو نے میرے واسطے سب کو ناراض کیا, تو نے میرے واسطے سب کو. ایک صاحب ہم سے ملے کرے گا, مولانا صاحب اگر آپ اتنا گرم مزاج کے نہ ہوتے تو کام بہت ہوتا. تو ہم نے کہا تو بہت اچھا کرے, تم جاؤ تاج ہوٹل میں اور کہہ دو جو 1100 روپے کلو والی مٹھائی ہے اگر 250 روپے میں ماحولی والا ریٹ لگا دیا جاتا تو بکتی بہت. تو ہم نے کہا پھر وہ مٹھائی کہے رہ جاتی 1100 والی, اور ہے جب 250 کا ریٹ لگا دیا جاتا تو پھر وہ مٹھائی ہی کہے رہتی. آج میری پہچان چلی جاتی اگر ہمارے اندر وہ نرمی ہوتی. ہر دعوت میں گھسے بوٹی کھا رہے ہیں ہر جگہ ہے, آج پہچان بنی پہ ڈسٹرکٹ کے اوپر. ارے غلط کہتے ہیں, پہچان بنی ہے. اچھے اچھے کہتے ہیں باقاعدہ مولانا لیا دعوت ہم کب جانی, مولانا لیا ہاں یاد آئی جائے نانی, اتنا آسان نہیں اس کو لانا. یہ ساکھ بنی ہے اس لیے کہ اللہ رسول کے طریقے پر ڈٹے ہیں, اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول کے طریقے پر ڈٹے ہیں. ایسا کھانا چولہے میں جائے ہم اسے کھائیں وہ ہمیں کھائے, ایسا کھانا چولہے میں جائے ہم اسے کھائیں وہ ہمیں کھائے. ہمارا دین نہ ڈالے, ہم کو اللہ سے دور کر دے, ہم کو اللہ سے دور کر دے. میرے پیارے اور میرے عزیز ساتھی مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا یعقوب مولانا شرف علی تھانوی اللہ علیہ کے استاد مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں, مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہتھیارے تھے, گھاس جنگل سے کاٹ کے لاتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے, بازار میں بیچتے تھے, اور ایک گٹھری 4 پیسے کی بیچتے تھے, اور 1 پیسے کی ٹافیاں فوراً تمام لوگ پہلے بھیڑ لگا رہی تھی, تمام لڑکے کہ وہ آ رہے ہوں گے عبداللہ خان صاحب, عبداللہ خان صاحب بزرگ آ رہے ہوں گے, ابھی ٹافی بانٹیں تو پہلے ہی سے بازار میں لڑکے اکٹھا رہتے. 4 پیسے کی گٹھری بیچتے تھے, اور ان کا قاعدہ یہ تھا جو دوڑ کے سب سے پہلے ان کے پیٹھ پر بازار میں ہاتھ رکھ دیتا گٹھری وہی ڈال, گٹھری وہی. تو لوگ دوڑا ڈھونڈا کرتے تھے, پورے ابھی عبداللہ خان صاحب نے آیا ہے اور تمام خاصا آ رہی گٹھریاں بازار میں, لیکن لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ عبداللہ خان صاحب ابھی گٹھری لے کے نہیں آئے. تو لوگوں نے پوچھا یار عبداللہ خان صاحب کی گٹھری کا ہے ڈھونڈا کرتے ہیں, کہا ان کی گھاس کھا کر بھینس بہت دودھ دیتی ہے. اللہ تقوی کا اثر بھینس پر بھی پڑتا ہے, تقوی کا اثر بھینس پر بھی پڑتا ہے, انسان کا انسان ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم یار عبداللہ خان صاحب کی گٹھری کا ہے ڈھونڈا کرتے ہو, کہا ان کی گھاس کھا کر ہماری بھینس دودھ زیادہ دیتی ہے. تو عبداللہ خان صاحب ایک دن حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, مولانا اس کے پاس آئے اور کہا حضرت یہ میں 4 پیسے لایا ہوں, تم اور قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی, یہ سب لوگ میٹھے چاول پکوا لیں, میٹھے چاول پکوا لیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے باورچی سے کہا کہ عبداللہ خان صاحب کے 4 پیسے ہیں, گھاس کھودتا ہے جنگل میں, بڑی محنت کا پرہیزگار ہے, وضو کر کے کھانا بنائے. اور کہا جب باورچی نے کھانا بنایا وہ میٹھے چاول ہم لوگوں نے چبا کر کے حلق سے نکلا تھا, وہ نور 40 دن تک چمکتا رہا سینے میں, 40 دن تک اس چاول کا نور سینے میں چمکتا رہا.
और कहा एक दिन एक सेठ लड्डू ले आया, पता नहीं काहे के, कहा ये आपके लिए शेख लाए हैं। कहा बस लड्डू चबा के निगलना था कि 40 दिन तक ये दिल दिमाग हमारा पागल रहा कि कोई हसीन औरत मिलती उससे जिना कर। ये ख्याल आता रहा बार बार, और मैं तौबा करूं, इस्तिग़फ़ार करूं। उसे लड्डू की जुल्मत ने गड़बड़ किया, उसे लड्डू की जुल्मत ने है खाना परहेजगारी का खा। ये नहीं जो आया हजरत आपकी दावत है, बड़ा फूल के हजरत बुलबुला हो गए। देखो मुझे कितना मानते हैं लोग, वहां भी बुलाते हैं दावत में, यहाँ भी बुलाते हैं दावत में, ऐसा तोंद भर देते हैं, तहज्जुद मारो गोली फजीर में भी आंख नहीं खुलती, माशाल्लाह ऐसा खाना देते हैं। क्या रहा है क्या खाना तहकीक से खाओ, खाना है तहकीक का मारा गोली आजकल खाइबे ना करो, कम खाओ। क्या रहा है कम खाओगे तो आराम में रहोगे, कम खाओगे तो परहेजगारी अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो। फ़इन्न तकवा मिलाकुल हसनात, तकवा तो तमाम नेकियों की जड़ है, तकवा तो तमाम नेकियों की जड़ है। खाना एहतियात से खाओ, दावतें कम खाओ। हाँ जो जितना ज्यादा माल दस्तरखान पर रखेगा, आजकल का जमाना सबकी दुकानें बैठी चल रही, अब 14 किस्म का दस्तरखान में खाना ला रहा कहीं से कोई हिसाब का, ला रहा कोई हिसाब का है, और उसने खिला दिया, हजरत बेहिसाब चलेगा, हजरत बेहिसाब चलना शुरू हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, पहले जमाने में खाना एहतियात, तो उस आदमी ने कहा मौलाना साहब हमारे यहाँ लड़के की दावत है, शादी है, आइएगा। तो हमने कहा भाई इसमें कोई रसूमात खुराफात होगी तो हम भी आएंगे। कहा मौलाना साहब हमारा एक ही लड़का है। तो हमने कहा हमारा एक ही अल्लाह है, हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं बैठेगा, जोड़ बैठेगा नहीं, तुम अपने लड़के में कुछ ना कुछ रसूमात करोगे और हम जो है शरीयत पर अमल करेंगे, हमारा तुम्हारा है। मेरे प्यारे दोस्त और मेरे अजीज साथी, आओ बताइए तो फिर पकड़ो। जब वित्र पढ़ते हो, वित्र ईशा में वित्र पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? वित्र में बाकायदा दुआ कुनूत पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका, आपका शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरुका, आपकी नाफरमानी नहीं करते हैं, व नक़लउ इलाहा कर देते हैं, व नतरुकु उसको छोड़ देते हैं, मन यफजुरुक जो तेरी नाफरमानी करता है। अल्लाह पाक कहता है अरे झूठे मक्कार, एक भीतर में बता रहा था उसे छोड़ देता हूँ, उससे बाइकाट कर लेता हूँ जो तेरी नाफरमानी करता है, और आज हमारे नाफरमाने की रोटी तोड़ रहा, आज हमारे नाफरमाने की रोटी खींच रहा। और ईशा में हमसे खूब बता रहा था कि वो नशकुरुका तेरा शुक्र अदा करता हूँ, वाला नगफुरुका तेरी नाफरमानी नहीं करता हूँ, वाला खलऊ उसे इलाहिदा कर देता हूँ, वाला तुरुकु उसे छोड़ देता हूँ, मन यफजुरुक जो तेरी नाफरमानी करता है। शाम को हमको ये बताओ ना, हम उसे छोड़ देते हैं, और सुबह वही की लाल मारुति में यह चेक लगाए बैठा है, जो ब्याज में सबके रुपया बांट रहा है, उसी में चेक लगाए है। याद रखना, उस्ताद को तो मक्कारी कर सकते हो, उस्ताद के साथ, पीर के साथ मक्कारी कर सकते हो, माँ बाप के साथ मक्कारी कर सकते हो। खुदा का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है, वो दरबार एक ऐसा दरबार है, वहां मक्कारी का सिक्का नहीं चलना, वहां मक्कारी का सिक्का नहीं चलना, वहां मक्कारी का सिक्का नहीं चलता है। और उसकी तुमको एक मिसाल दे, इसकी अच्छी मिसाल नहीं हो पाई, इससे अच्छी दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पारे 11 में, याद आई, तुम लोग की बरकत से याद आ गई। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास मुनाफिक और मक्कार आते हैं और खूब चिकनी चिकनी बातें करते हैं, झूठी कसमें खाते हैं, और ये सब इसलिए बनाते हैं कि नबी हमारे हमसे खुश हो जाए। नबी झूठे हैं, मक्कार हैं, आपके पास चिकनी चिकनी बातें करते हैं और झूठी कसमें खाते हैं, और ये सब इसलिए करते हैं ताकि हमारे पैगंबर खुश हो जाएं। तो याद रखिएगा, आप तो खुश हो सकते हैं क्योंकि आप अंदर की बातें क्या जाने, आप अंदर की बातें क्या जाने, लेकिन हम खुश नहीं हो पाएंगे, हम तो सब कुछ देख रहे हैं, हम तो सब कुछ। अल्लाह फरमा रहा है यहलिफून लकुम,
یہ قسم کھاتے ہیں آپ سے لترضوا، تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، تاکہ ان سے آپ اگر خوش بھی ہو گئے تو فإن اللہ لا یرضا، اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب کٹھا چٹھا دیکھ رہا ہے. ہاں؟ ایک دن اخنس بن شریق آ گیا، اخنس بن شریق بہت مکار منافق. اب کہنے لگا اللہ کا نبی ہم بتائیے آپ کے پیچھے جان دے جائیں، اور ہم تو آپ کے نام پر سب کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، خوب چکنی باتیں کر رہا ہوں تم سے. اور جیسے وہاں سے ہٹا قرآن اترا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ آدمی جو آپ کے پاس سے ابھی ہٹا ہے بڑا جھگڑالو ہے، بڑا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یہ تو صحابہ کے جانور کھول دیتا ہے کھوٹے سے تاکہ پریشان ہو، ان کی فصلیں چرا دیتا ہے، بڑا شرری انسان ہے، لیکن زبان کا چکنا ہے. زبان کی چکنائی سے رب راضی نہیں ہوگا، رب سجدے میں ناک رگڑنے سے راضی ہوگا، رب اندھیری رات میں رونے سے راضی ہوگا، رب اللہ رسول کی باتیں ماننے سے ہوگا. زبان کی تیزی سے رب اللہ راضی نہیں ہوگا. دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ چلے بھیا 10 منٹ بچے ہیں، تھک گئے تو سب اتنی محبت کرتے تو بتا رہے اور زیادہ نہیں بولتے. اب زیادہ نہیں بولتے میرے بھائی. خمیرہ ہمیشہ آدھی چمچی کھایا جاتا ہے، یہ دال چاول نہیں ہے پوری پلیٹ بھر کے دھمک لیا. خمیرہ ہمیشہ آدھی چمچی ایک دم حرارت بڑھا دیتا ہے، انگھائے رکھا تھا مسجد بھاگ جاتا ہے. آدھی چمچی خمیرہ کھایا جاتا ہے. دین کی سچی باتیں آدھی چمچی بہت ہے. یہ دال چاول تھوڑے ہیں کہیں اور نکالو اور لاؤ پیا لے کیا رہے. ہاں یہ برا نہ مانا، یہ ہمارا ساتھی ہے، اس لیے کون ہے ہاں یہ حضرت مولانا کے لڑکے ہیں شاید. ہاں بہت ان کے والد بہت مشہور آتے، مشہور کیا کہ سیتا کو دیتا سب شاگردی کا سب شاگردی سب شاگرد. ایک دن نگرا میں بیان کر رہے تھے، نگرا مولانا بھی تھے ایسا نیک تھے، وہ بھی دبتے نہیں تھے، کسی دبتے نہیں تھے. دبے گا کیا سچا آدمی کیا دبے، سچا کیا آدمی کیا دبے. میرے محترم بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے 2 باتیں بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیک عمل کرو گے سنت کے موافق اللہ کے لیے کام کرو. جو کام کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کام ہو، جو کام ہو اللہ کے لیے. کسی مسجد میں 2 بوری سیمنٹ دینا چپکے سے اور بھیا یہ بھیا لگا ہے اور اتنا دیکھ رہا ہو 7-8 بیٹھے ہو تو خسک دیں کیا ایک ہی رہ جائے کیا ادب بتا کہ جب 12-14 ہے مولوی صاحب لکھ لو 1500 روپے لکھ لو. بالکل مطلب نشم ہے، غلط ہے. میرے پیارے سکھاؤ اس کو، ان کو سکھاؤ کہ روپے بھی دیا اور ثواب بھی نہیں ملا، روپے بھی دیا ثواب بھی نہیں ملا. میرے پیارے دوست ایک قصہ سنائی دے، ہمارے مولوی سراج بتائیں 10 منٹ سنائی دے، ہم جان نہیں پاتے انگلش تو ایک 10 منٹ سنائے دے رہے ہیں. ایک حاجی صاحب تھے، وہ 3 حج کیے تو ان کے یہاں پہنچ گئے مولوی سراج جیسے اور 1-2-3 لوگ. تو کہنے لگا ایسا ہے یار جو 93 سال زمزم لائے تھے وہ پلاؤ ان کو. 93 سال تو مولانا کا ایسا ہے حاجی صاحب تینوں لوٹا لیے دوبارہ کر لیے جائے کے، کیونکہ تینوں کا ثواب بیکار ہو جائے. یہو تو کیسے کر رہا دکشن سائڈ میں جس کو رہی اس کا زمزم لا، اتر طرف جو رکھی اس کا زمزم لا. 93 سال اور یعنی دکھا رہے ہو 3 حج کیے. کئی حج کیے ہیں؟ سبحان اللہ. سچے بندوں کی پہچان ہے عبادت خوب کرتے ہیں لیکن ڈکار نہیں لیتے. آج کا جسمانی ہضمہ کمزور ہے، 3 لقمہ کھائیں ڈر کر رہے اوپر، ارے غلط ہے. اور روحانی ہضمہ بھی کمزور ہے. روحانی ہضمہ بھی عبادت کی تو چھپائی چھپلائی رہی، کھانا کھا لی تو جڑا جڑ کر رہے. اومڈ کا گیس والا کیپسول ڈھونڈ رہے. میرے پیارے دوست
اور میرے عزیز ساتھی ہیں، شیخ عبد الحق رضوی رحمتullah علیہ نے کہا تھا خواجہ منصور نے ایک ڈھکنی پیا، خواجہ منصور نے ایک ڈھکنی پیا، الحق کہہ بیٹھے، رضوی میں ایسے لوگ ہیں گھڑے کے گھڑا چڑھا گئے ڈکار نہیں دیتے، رضوی میں ایسے لوگ ہیں جو گھڑے کے گھڑا چڑھا گئے اور ڈکار نہیں دیتے۔ تو میرے پیارے اپنی عبادت کو ظاہر، یہ قصہ حضرت خرطوی نے 3 بار سنایا ہمیں اپنی زندگی میں، یہی قول سراہی والا کہا کہ ایک چھاوا ہے کہنے لگا ارے لالا 13 سال والا زمزم لا، کون سا 13 سال والا، تو بزرگ نے کہا ایسا ہے شیخ یہ اپنے تینوں حج لوٹا لی، کہا کہ یہ آپ دکھانا چاہتے ہیں ہم نے 3 حج تو 13 سال والا زمزم لگا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دکشن سائڈ میں جو سراہی ہے اس کا زمزم لا۔ میرے پیارے نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کا بچانا کمال ہے، نیکی بچانا کمال ہے۔ ایک آدمی کی 1000 روپے روز آمدنی ہے لیکن فضول خرچ ہے، دائیں بائیں سب کا قرضہ رہے گا اس پر، اور ایک آدمی کی 500 روپے آمدنی ہے لیکن فضول خرچی نہیں ہے، اس کی بلیٹ میں تھوڑے بچے رہے نہیں بچے رہے، یہی عبادت کا بھی حال ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو عبادت تو تمام ہے لیکن بچی نہیں، چلی گئی، ثواب چلا، اور اگر نیک ہیں تو عبادت تھوڑی ہے وہ بچی ہوئی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، للہیت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کی زندگی کو مزیدار بنا دے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کی زندگیوں سے کڑواہٹ دور فرما دے۔ چلو بھائی کہاں گئے، کون ہے، کون پلان کرے، کہاں گئے، ہاں یہ کم آ گئے، اور کا اللہ دیکھو بھائی مسافر چکر نہ رہو، بیمار آدمی ایسے کافی ہے، سب کے لیے دعا کریں گے اللہ سب کو۔ آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے۔